کئی باپ ایسے ہیں، کئی والد ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر جاتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جا کر، دوسرے ملک میں جا کر، دوسرے کنٹریز میں جا کر وہاں پر کام کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنا گھر کیوں چھوڑا ہے، اتنا طویل سفر کر کر تم یہاں پر کیوں آئے ہو، اتنی اذیتیں تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہو، یہ تنہا تنہا کی زندگی تم کیوں گزار رہے ہو، تو باپ کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ضرور مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد کو کسی چیز کی کوئی تکلیف ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد کی ضروریات میں کوئی کمی پیدا ہو جائے، میری خواہش یہ ہے کہ میں ہر طرح سے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مالک و پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسے ہی تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کرو گے تو پھر اس کی برابر ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ہمارے پاس ذرہ برابر بھی بھلائی لے کر آئے گا، خیر لے کر آئے گا، نیکی لے کر آئے گا، تو اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس ذرہ برابر بھی برائی لے کر آئے گا، بدی لے کر آئے گا، خرابی لے کر آئے گا، تو اس کو بھی اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حاضرین کرام، ہم اس دنیا میں جیسے اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق ہمارے حق میں فیصلے فرماتا ہے۔
ہم اچھے اعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے خدا کو ناراض کیا، اس کے احکامات کی پابندی نہیں کی، اس کی نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگی گزار دی، تو پھر ہمارے حق میں ویسے ہی فیصلے ہونے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو جائے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، اور اگر حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ ہم نے جس کو تکلیف پہنچائی ہو، یا جس کو ہم نے اذیت پہنچائی ہو، یا جس کو ہم نے جس کے دل کو تکلیف یا ٹھیس پہنچائی ہو، وہ جب تک ہمیں معاف نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معافی عطا نہیں فرماتے۔ تو یاد رکھیں کہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہے، یعنی روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اس میں کوتاہی ہوگی تو معافی کا امکان ہے کہ عین ممکن ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر جب تک جس کے ساتھ ہم نے غلطی کی ہوگی، جس کو تکلیفیں پہنچائی ہوگی، وہ معاف نہیں کرتا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں فرماتے۔ اور میں نے خطبے کے آغاز میں جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اس میں پروردگار عالم اپنی عبادت کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اپنی عبادت کے بعد جو سب سے پہلا حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، حسن اخلاق کا ان کے سامنے مظاہرہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ تم ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب بھی ذکر ہوا تو وہ بالوالدین کہہ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حاضرین کرام، دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل ہمارے کئی ایسے نوجوان ہیں جو اپنے گھروں میں والدین میں سے کوئی اگر ماں کو اہمیت دیتا ہے تو کوئی باپ کو اہمیت دیتا ہے، کہیں پر ماں کی نافرمانی کی جاتی ہے تو کہیں پر باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں۔ بعض گھرانے ایسے بھی ہیں جن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان گھروں میں ماں کی تو خدمت کی جا رہی ہے لیکن باپ کا ادب و احترام کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ماں کا مقام کم ہے، نہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ماں کا مقام کم ہے، بلکہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ جہاں ماں کے مقام کا ذکر ہے، جہاں ماں کی شان کا ذکر ہے، جہاں ماں کی بلندی اور عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر باپ بھی بڑی اہمیت رکھنے والا ہے، باپ کا مقام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن باپ کہاں ہے، باپ کا مقام کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور نے فرما دیا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو غور فرمائیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ضرور ہے، لیکن اس کے داخلے کے لیے آپ کو دروازے سے گزرنا پڑے گا، آپ کو جنت میں جانے کے لیے دروازے کا سہارا لینا پڑے گا، دروازے کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، دروازے کے داخل ہونے میں تکلیفیں ہوں گی تو پھر ہم جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ ماں کو راضی کر لیا اور باپ کو ہم نے ناراض کیا ہوگا تو یاد رکھیں کہ جو باپ
کو ناراض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، ماں کی شان جہاں پر مقدم ہے وہیں پر باپ کا مقام بھی بلند ہے، وہیں پر باپ کی عظمت بھی بڑی بلند ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ہم اپنی ماں کے قصیدے تو بے انتہا پڑھتے ہیں، لیکن باپ کا مقام کیا ہے، باپ کی اہمیت کیا ہے؟ وہ باپ جس نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا، وہ باپ جس نے ہماری پرورش کی خاطر اپنی خواہشات کو ختم کر دیا، وہ باپ جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی تکالیف کو وہ باہر برداشت کرتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تمام ضروریات کو آسانی سے اس کے لیے فراہم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ باپ کی قربانیاں ہیں، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے حالات میں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کئی آئے دن ایسے کئی واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ جس میں اولاد اپنے والدین کے ساتھ بڑی بد اخلاقی کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ بڑی بدسلوکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اپنے ماں باپ کو تکالیف پہنچاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کئی ایسے نوجوان ہیں، آج کئی ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں تو بڑے نیک بن کر پھرتے ہیں، لیکن جب گھروں میں جاتے ہیں تو مائیں اپنے بچوں سے ڈر کر خاموش بیٹھی ہوئی ہے، باپ ایک کونے میں اپنے بچے کی بد اخلاقی کو دیکھ کر خاموش بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں اس کے سامنے کچھ بولوں گا تو یہ مجھ سے بد اخلاقی کرے گا، میرے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کرے گا۔ یاد رکھو، جس باپ نے تمہارے لیے اپنی ساری جوانی کو قربان کر دیا، جس باپ نے تمہارے آسانی کے لیے اپنے تمام عیش و آرام کو قربان کر دیا، اگر تم نے اسے خوش نہیں رکھا تو پھر پروردگار بھی تم سے ناراض رہے گا، اللہ رب العالمین بھی تم سے ناراض رہے گا۔ آج لوگوں کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں، پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، میری روزی میں برکت کی دعا فرما دیں، میرے مال میں برکت کے لیے دعا فرما دیں، میری اولاد کی زندگی میں برکت کی دعا فرما دیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن گھروں میں ماں باپ زندہ ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس انسان کو اس سے بڑھ کر کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ جن گھر میں ماں باپ زندہ ہے، اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے تو یاد رکھیں کہ ماں باپ کی دعا میں اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی ہلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ماں باپ کی دعاؤں سے ہلنے لگتا ہے، ان کی پکار سے ہلنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ماں جب بچے کے لیے بد دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتے ہیں، لیکن اگر باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بد دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کی بد دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی دعا میں اثر رکھا ہے، اسی طرح باپ کی بد دعا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ اور حاضرین کرام، اس کو سمجھنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ حضرت میرا یہ ہاتھ ناکام ہو چکا ہے، میں اس ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، اس سے کوئی کام نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے میرے اس ہاتھ میں آرام فرما دے گا، میرے اس مرض میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، یہ تو بتا کہ تیرا ہاتھ اس طرح کیسے ہو گیا، تیرا ہاتھ اس طرح ناکام کیوں ہو گیا، یہ تو مرض میں کیوں مبتلا ہو گیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگتا ہے کہ حضرت وجہ یہ ہے کہ میں بڑا
ہی امیر اور بڑا ہی مالدار شخص ہوا کرتا تھا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں اپنا وقت گزارا کرتا تھا، اور دوستوں میں رہتے رہتے غلط صحبتوں میں بھی پڑ گیا اور شراب کا عادی بھی ہو گیا، شراب پینے والا بھی ہو گیا۔ چنانچہ ایک رات میں شراب پی کر اپنے گھر گیا۔ گھر جانے کے بعد جب میرے والد نے مجھے دیکھا تو مجھے سمجھانے لگے، کبھی سختی کے ساتھ سمجھانے لگے، کبھی نرمی کے ساتھ سمجھانے لگے، کبھی غصے میں آ کر سمجھانے لگے تو کبھی شفقت اور محبت سے سمجھانے لگے۔ حاضرین اکرام، یاد رکھیں کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کو اس کے سوا کوئی نہ بولے، کوئی اس کی اولاد پر انگلی نہ اٹھائے، اس لیے باپ سب سے پہلے اپنی اولاد کی غلطی کو پکڑتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا باپ ہمارا پیچھے پڑ گیا ہے، ہمارا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی آزادی دیتا ہی نہیں ہے، ہمیں کسی مقام پر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ تم کبھی کوئی غلط صحبتوں میں نہ جاؤ، باپ یہ چاہتا ہے کہ کوئی تم پر انگلی نہ اٹھائے، باپ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہ آئے، باپ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اخلاق میں کوئی بگاڑ نہ آئے۔ اس لیے باپ ہمیشہ سختی کا برتاؤ ضرور کرتا ہے، لیکن اگر اس کے دل پر نظر ڈال کر دیکھو گے، اس کے دل پر ایک محبت بڑی نگاہ ڈال کر دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ جو باپ سختی کر رہا ہے وہ اندر سے بڑی ہی شفقت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اندر سے بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ماں تو ایک لمحے میں اولاد کے سامنے محبت کا اظہار کرتی ہے، لیکن باپ محبت کا اظہار نہیں کرتا، باپ شفقت کا اظہار نہیں کرتا، اسے اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر میں شفقت کو دکھاؤں گا تو میرا بیٹا سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا، محبت میں آ کر میرا بیٹا دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو جائے گا، غیر صحبتوں کو اختیار کرے گا۔ اس لیے باپ اس رویے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے کہا کہ جب میں گھر گیا، حالت شراب میں تھا، نشے کی حالت میں تھا، گھر گیا تو والد مجھے سمجھانے لگے، میرا باپ مجھے سمجھانے لگا، لیکن نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا دیا اور اسے ایک زوردار تماچا میں نے رسید کر دیا۔ اس وقت میرے باپ کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلے اور میرے والد نے بد دعا کی کہ مولا اس نے جس ہاتھ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مولا تو اس کے ہاتھ کو ناکام کر دے، اس کے ہاتھ کو ناکارہ کر دے۔ بس وہی لمحہ تھا کہ میرا ہاتھ ناکارہ ہو گیا، کسی کام کے قابل نہ رہا، میں اس ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتا، دوسرے ہاتھ کا سپورٹ دے کر میں ہاتھ کو اٹھاتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے سارے واقعے کو سن رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان یہ بھی بتا کہ آگے تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ اگر اولاد ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، ان کے سامنے چیختی چلاتی ہے، ان کے سامنے بے حیائی کی گفتگو کرتی ہے، ایک لمحے کے لیے ماں باپ ناراض تو ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ واپس آ کر کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی غلطی پر نادم ہو جاتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو بچے کی زبان سے معافی کا لفظ نکلنے سے پہلے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ جب میں واپس اپنے والد کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا کہ اے میرے والد بزرگوار، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ میری اس غلطی کو معاف فرما دیں، میری اس خطا کو معاف فرما دیں۔ تو اس نوجوان کے والد نے کہا کہ اے بیٹے، تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے ہر حال میں راضی ہوں، چل جب میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی تو میں نے تیرے لیے یہ بد دعا کی کہ میں تیرے ہاتھ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرنے لگا کہ مولا تو اس کے ہاتھ کو ناکارہ بنا دے۔ آج بیٹے تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو چل میں خانے کا
काबा में चलकर उसका गिलाफ पकड़ कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा कि मौला मेरे इस बेटे के हाथ को जो नाकारा हो चुका है उसे फिर से दुरुस्त फरमा दे, इससे सही काम का काबिल बना दे। चुनाचे बाप ने अपने बेटे का हाथ थामा और उसे पकड़कर खाने काबा को जाने लगा। अभी खाने काबा पहुंचे भी ना थे कि रास्ते में अल्लाह की बारगाह से पैगाम आ जाता है, वस्ल का पैगाम आ जाता है, मौत का फरिश्ता आ जाता है और उसके बाद के जिस्म से उसकी रूह को निकाल लेता है और खाने काबा पहुंचने से पहले उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। चुनाचे ये वाकया सुनाते हुए वो नौजवान भी अश्कबार हो जाता है, उसके आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो जाती है। हजरत शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का आप इस जुमले को याद कर ले, अपने दिलों में नक्श कर ले। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि नौजवान मैं तेरे लिए जरूर दुआ करूंगा, मैं तेरे लिए जरूर दुआ करूंगा, खाने काबा के पास जाकर मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, लेकिन याद रखना अली की दुआ भी उस वक्त कबूल होगी जबकि तेरा बाप अगर तुझसे राजी होगा तो अली की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाएगा। अगर तेरा बाप तुझसे नाराज होगा तो याद रख ले कि अली अगर तेरे लिए दुआ भी करेगा, खाने काबा का खिलाफ पकड़ कर भी दुआ करेगा, तब भी अल्लाह तबारक व तआला अली की दुआ को कबूल करने वाला नहीं है। तो याद रखो अगर बाप राजी होगा तो तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाप राजी होगा तो तुम्हारे माल में कोई कमी नहीं होगी, बाप राजी होगा तुम्हारे रिस्क में कोई कमी नहीं होगी, बाप राजी होगा तो अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाएगा। और याद रख लो अगर बाप राजी हो दुनिया के सारे लोग भी दुआ करेंगे तब भी तुम्हारे माल में बरकत नहीं होगी, ना रिस्क में बरकत होगी, ना अहलो अयाल में बरकत होगी। हर मकाम पर तुम्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, जिल्लत और रुसवाई से गुजरना पड़ेगा। चुनांचे हजरत मौलाए कायनात ये जुमला फरमाते हैं कि अगर तेरा बाप तुझसे राजी होगा तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अली की दुआ को भी कबूल फरमाएगा। चल मैं तेरे लिए अल्लाह की बारगाह में चलकर खाने काबा में जाकर मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उस नौजवान को लेकर खाने काबा में जाते हैं, उसके हाथ पर कपड़ा डाल देते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाते हैं कि मौला ये नौजवान तेरी बारगाह में माफी मांगने के लिए आया है, इसने अपने बाप को राजी कर लिया था और बाप इसके लिए दुआ करने के लिए राजी भी हो चुका था। मौला अगर तू इससे राजी है तो मौला इसके लिए शिफा के असबाब को पैदा फरमा दे, इसके नाकारा हाथ को मौला फिर से तू दुरुस्त फरमा दे, काम करने के काबिल का बना दे। हजरत मौलाए कायनात की अभी दुआ खत्म भी ना हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस नौजवान के हाथ को जो नाकारा हो चुका था, बिल्कुल नाकाम था, किसी काम के काबिल न था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हाथ में शिफा अता फरमाई और वो हाथ जो नाकारा था अब फिर से दोबारा काम करने के काबिल हो गया, फिर से वो हाथ अपनी खुदी से ऊपर उठने के काबिल हो गया, हर लिहाज से दुरुस्त हो गया। तो हाज़िरीन किराम इससे ये बतलाना मकसूद है कि दुनिया वालों के पास जाकर दुआओं की इल्तिजा ना करो। माँ बाप जिंदा है, बाप जिंदा है तो उसके खदमों में अपने सर को रख दो, यकीन जानो अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की कामयाबी अता फरमाएगा, हर लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सरबलंदी अता फरमाएगा। और हजरत मौलाए कायनात के इस जुमले को अपने जहन में और अपने दिल में नक्श कर लो कि अगर माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक की दुआ को कबूल करने वाला है। अगर माँ बाप नाराज होंगे तुम किसी पीर के पास जाओ, किसी मुल्ला के पास जाओ, किसी आलिम के पास जाओ, किसी मुफ्ती के पास जाओ, जाकर दुआ के लिए कहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करने वाला नहीं है, इसलिए कि माँ बाप नाराज होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज है, अगर माँ बाप राजी होंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी राजी है। और हाज़िरीन किराम जब हम अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं तो यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी बरकतें अता फरमाता है, ऐसी ऐसी अल्लाह तबारक व तआला नेमतों से सरफराजी अता फरमाता है कि इंसान की सोच तक वहां तक नहीं जा सकती, इंसान का वहम गुमान भी उस मकाम
पर नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की खिदमत करने वालों को ऐसी बरकतें अता फरमाता है। हजरत इमाम दाऊद अपनी किताब में एक वाक़या नकल फरमाते हैं कि एक शख्स के 4 बेटे थे। जब बाप अलील हो गया, बीमार हो गया और उसके जिस्म में उठने बैठने की भी ताकत न थी, चलने फिरने की भी ताकत न थी, तो उसके छोटे बेटे ने अपने तमाम भाइयों को बुलाया और बुलाकर कहा कि हम तमाम मिलकर अपने वालिद की खिदमत करेंगे। तो उन तमाम ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम लोग अपने वालिद की खिदमत नहीं कर सकते। तो उस छोटे बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं अपने वालिद की खिदमत को अपने हिस्से में लेता हूँ और वालिद की जितनी विरासत है, जितना माल है, वो तुम तमाम लोग आपस में बांट लो। चुनाचे वो तमाम के तमाम राजी हो गए और उन्होंने खिदमत अपने छोटे भाई के हवाले कर दी और बाप की तमाम विरासत को, तमाम माल को, तमाम जायदाद को आपस में बांट लिया। हाज़िरीन इकराम, देखें कि अल्लाह तबारक व तआला खिदमत करने वालों को कैसा बुलंद मकाम अता फरमाते हैं, कैसी अल्लाह तबारक व तआला बाप की खिदमत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला कैसी नेमतों से सरफराजी अता फरमाते हैं। चुनाचे वो नौजवान अपने वालिद को अपने घर ले जाता है, उनकी खिदमत करने लगता है। कई साल गुजरने के बाद वालिद का इंतकाल हो जाता है तो वालिद को अपने हाथों से गुस्ल देता है, उन्हें कफन पहनाता है, उनकी नमाज जनाजा पढ़ता है, खुद अपने ही हाथों से अपने वालिद को खबर में दफन कर देता है। हाज़िरीन इकराम, आज हमारे मुआशरे की हालत क्या है कि एक बाप है जिसकी 10 औलादें हैं, लेकिन 10 औलादें मिलकर एक बाप की खिदमत सही तौर पर नहीं कर सकती, लेकिन वही एक बाप है जो 10 बच्चों की बड़ी खुशदिली के साथ उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है, अपने बच्चों के लिए अपनी कुर्बानियां पेश करता है, अपने ख्वाहिशात को खत्म कर देता है। लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते हैं, शादियां हो जाती हैं, तो जब बाहर से कोई चीज बाजार से लाई जाती है तो छुपाकर अपने कमरे में सीधा चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि मेरा यही बाप था जिसने जब मैं चलने फिरने के काबिल न था तो इसने मेरे लिए खुराक का इंतजाम किया, मेरी तमाम जरूरियात का ख्याल किया। ये खुद पहले नहीं खाया बल्कि पहले मुझे खिलाया और उसके बाद खुद उसने अपना पेट भरा है। पहले इसने नए कपड़े नहीं पहने बल्कि पहले मेरे लिए नए कपड़ों का इंतजाम किया। बाद में अगर बच जाते हैं, पैसे बच जाते हैं, तो बाप अपने लिए नए कपड़ों का इंतजाम करता है। आज क्या हमारे मुआशरे की हालत है, अफसोस का मकाम है। शादी होने से पहले तो बच्चा अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन शादी होने के बाद उसके पास उसके माँ बाप की कोई अहमियत नहीं होती, माँ बाप की कोई कदर नहीं होती। अगर कदर होती है तो बीवी की कदर होती है, अगर कदर होती है तो अपने सास ससुर की कदर होती है। हाज़िरीन इकराम, अगर तुम माँ बाप को नाराज रखोगे, माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी आजमाइशों में मुब्तला फरमाएगा, ऐसी ऐसे अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहानात को मुब्तला फरमाएगा कि जिससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए बड़ा दुश्वार होगा, जिससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। चुनांचे उस नौजवान ने जब अपने वालिद को अपने हाथ से कब्र में दफन कर दिया और अपने घर वापस आ गया तो हालत ये थी कि उसके पास कोई मालो दौलत नहीं थी, कोई रुपया पैसा उसके पास मौजूद नहीं था। ये काय ख्वाब में उसने देखा कि कोई उसे आवाज देकर कह रहा है कि फुला मुकाम पर जाओ, वहां पर तुम्हारे लिए 10,000 दीनार रखे हुए हैं, तुम उस दीनार को वहां से उठा कर लाओ और उससे अपनी जरूरियात को पूरा करो। तो उस नौजवान ने ख्वाब ही में पूछा, क्या वो 10,000 दीनार में मेरे लिए बरकत है? तो आवाज आई कि उसमें कोई बरकत नहीं है। जब सुबह उठता है अपनी बीवी से मशवरा करता है तो बीवी कहने लगती है कि तुम जाकर वो माल ला लो, वो 10,000 दीनार वहां से लेकर आओ, इसलिए उससे हमारी तमाम जरूरियात में आसानी पैदा हो जाएगी, हमारे लिए जो मुहताजी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं उसमें कुछ आसानियां हमारे लिए फराहम हो जाएगी। उस नौजवान ने कहा कि उसमें बरकत ही
نہیں ہے تو میں اس مال کو لے کر کیا کروں؟ چنانچہ وہ دن گزر جاتا ہے، جب دوسری رات آتی ہے تو پھر وہی خواب ہے، وہی منادی ہے، وہی آوازیں ہیں۔ تو اس نے خواب میں پھر وہی سوال کیا کہ اس مال میں کیا میرے لیے برکت ہے؟ تو آواز آئی کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ وہ دوسرے دن بھی اٹھتا ہے، اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی فیصلہ کرتا ہے کہ جس مال میں برکت نہیں، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب تیسری رات میں وہ اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو خواب میں کوئی منادی ندا دے رہا ہے، کوئی آواز دینے والا آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ اے نوجوان، فلاں مقام پر جا، وہاں پر تیرے لیے 1 دینار رکھا ہوا ہے اور اسے اٹھا کر لا، اپنی ضروریات کو اس سے پورا کرنے کی کوشش کر۔ تو اس نے سوال کیا کہ کیا میرے لیے اس 1 دینار میں برکت ہے؟ تو آواز آئی کہ ہاں، اس میں 1 دینار میں تیرے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ تو وہ نوجوان دوسرے دن جاتا ہے، اس مقام سے دینار کو اٹھا کر واپس اپنے گھر آنے ہی لگتا ہے کہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کئی دن گزر گئے ہیں کہ میں نے مچھلی نہیں کھائی ہے، آج میرا دل مچھلی کھانے کو کرتا ہے۔ چنانچہ وہ بازار کو جاتا ہے اور اس 1 دینار سے مچھلی خرید کر اپنے گھر لاتا ہے۔ جب گھر لا کر مچھلی کو صاف کیا جاتا ہے اور جب اس کے پیسز بنائے جا رہے تھے، جب اسے کاٹا جا رہا تھا تو اس مچھلی کے اندر سے 2 قیمتی موتیاں نکلتی ہیں۔ وہ نوجوان اس موتیوں کو رکھ لیتا ہے، پہلے مچھلی کھا لیتا ہے، اس کے بعد پھر بازار کو جا کر اس کی قیمت دریافت کرنے لگتا ہے تو لوگ طرح طرح کی قیمتیں دینے لگتے ہیں اور یہ بات پھیلتے پھیلتے اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ خود کسی وجہ سے اپنے دربار سے باہر نکلتا ہے، اپنے محل سے باہر نکلتا ہے اور اس نوجوان سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے پاس کوئی قیمتی موتی موجود ہے، کیا تم اسے بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیچنے کا تو ارادہ ضرور ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس موتی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے موتی کو لا کر رکھ دیتا ہے۔ جب بادشاہ نے اس موتی کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ تم 30 خچر پر مجھے سونا بھر کر دو گے تو میں تمہیں یہ 1 موتی اس کے بدلے میں دوں گا۔ تو بادشاہ اس کے اس فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے حکم دے دیتا ہے کہ محل سے اس کے لیے 30 خچر بھر کر سونا لایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر سونا لایا جاتا ہے، 30 خچروں پہ بھر کر سونا لا کر اسے دے دیا جاتا ہے اور وہ بادشاہ 1 موتی کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ جب گھر جا کر اس موتی کو دیکھنے لگتا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس کے ساتھ ایک اور موتی مل جائے تو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس کی رونق میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ کیا تیرے پاس کوئی اور بھی موتی موجود ہے تو میں اسے بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے قاصد سے کہا کہ ہاں، میرے پاس دوسرا موتی بھی موجود ہے اور میں اسے بھی بیچنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں دوسرا موتی 90 خچر کے بدلے میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ 90 خچر جس پر سونا بھرا ہوا ہے میں اس کے بدلے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بالکل، میں آپ کے اس فیصلے سے راضی ہوں، آپ کے اس حکم پر میں تعمیل کرنے کے لیے راضی ہوں اور اپنا موتی دینے کے لیے راضی ہوں۔ چنانچہ وہ موتی دے دیتا ہے اور 90 خچر بھر کر اس کے پاس سونا بھیجا جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے کیا پیغام مل رہا ہے، کیا میسج مل رہا ہے کہ اس نوجوان نے جس دنیا کی دولت کو لات مار کر اپنے باپ کی خدمت کو اپنے حصے میں لے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا انعام عطا فرمایا کہ اس وقت کے اس زمانے کا وہ سب سے بڑا امیر ترین انسان بن گیا، اس وقت کا سب سے بڑا وہ مالدار انسان بن گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی دل سے خدمت کریں، محبت کے ساتھ خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی حکم فرما رہے ہیں
ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد انسان کو سب سے پہلا حکم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی دل سے محبت کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے ان کی دل سے خدمت کریں گے تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ساری دولتوں کو ہمارے قدموں میں لا کر رب ڈال دے گا، اور ہر ایک کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبتوں کو پیدا فرما دے گا۔ ورنہ یاد رکھو کہ معراج کی رات حضور پاک علیہ السلام نے جنت کے کچھ لوگوں کے نمونے بھی دیکھے، اور برزخی لوگوں کے متعلق حضور پاک علیہ السلام نے کچھ مثالوں کا بھی ذکر فرمایا۔ جہاں جنتیوں کی مثالیں ارشاد فرمائی، وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جہنم کے نمونے دیکھتے ہوئے ان کی مثالوں کا بھی ذکر فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب جنت سے گزرتے ہوئے دوزخ کے نمونوں کو دیکھ رہا تھا، دوزخ کی چند مثالوں کو جب میں مشاہدہ کر رہا تھا، اس کی چند آیات کا مشاہدہ کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ دوزخ کا ایک درخت لگا ہوا ہے، دوزخ میں ایک درخت لگا ہوا ہے، اور اس کی ٹہنیوں پر کچھ نوجوان کو الٹا لٹکایا گیا ہوا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو اس طرح اس درخت پر الٹا کیوں لٹکایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل ہمیں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتے ہیں، بد اخلاقی کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے چیخ کر باتیں کیا کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثالیں ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں کہ جہنم کی آگ اور اس کی گرمی کا کیا مقابلہ ہے کہ حضرت سیدی محدث علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں ارشاد فرما دیا کہ ہم دنیا میں جو آگ استعمال کر رہے ہیں وہ دوزخ کی آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری ہے، دوزخ کی آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری ہے جسے جنت کے پانی سے 70 مرتبہ دھویا گیا ہے۔ تو ہم اس آگ کو دنیا میں استعمال کر رہے ہیں، وہ ہمارے استعمال کے قابل ہوئی ہے، لیکن اگر اس کا بھی ذرا سا ہمیں بھاپ لگ جائے، ذرا سا ہمارا ہاتھ اس پہ لگ جائے تو ہمارا سارا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، جس آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری جسے جنت کے پانی سے 70 مرتبہ دھویا گیا ہے، تو ہم اس آگ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ذرا غور کرو کہ جہنم کی آگ کی شدت کو کیسے برداشت کر پائیں گے، جہنم کی آگ کی گرمی کو کیسے برداشت کر پائیں گے، وہاں کی تپش کو کیسے برداشت کر پائیں گے۔ خدا کے لیے اگر ہم سے اپنے والدین کے احترام میں کوئی غفلتیں ہو رہی ہیں، کوئی لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، تو فوراً ان سے جا کر معافی مانگ لیں، ان کے قدموں میں اپنے سروں کو جھکا دیں۔ وہ یقیناً ہم سے محبت کرتے ہیں، وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ اگر اولاد جا کر معافی مانگ لے گی تو کیا ماں باپ معاف نہیں کریں گے؟ ارے ماں کی محبت تو ایسی ہے کہ جو اپنے بیٹے سے ایسی محبت کا اظہار کرتی ہے کہ بیٹا اگر بد اخلاقی بھی کرتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، بدسلوکی بھی کرتا ہے، ماں ناراض ہوتی ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد اس کی ممتا میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور وہی ماں اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار بھی کرنے لگتی ہے۔ تو حاضرین اکرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدردانی کریں۔ جب تک ہمارے والدین حیات ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کریں۔ یہ گزر جائیں گے تو آپ لاکھ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر لیں، لاکھ ترقی کر لیں، لیکن دوبارہ ماں باپ کو حاصل نہیں کر پائیں گے، دوبارہ ماں باپ کی نعمت نہیں مل پائے گی۔ ہم نے کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو ہمارے سامنے آ کر آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی حیات میں قدر نہیں کی ہے، اب جب ہمارے والدین گزر چکے ہیں تو ہمیں ان کے جانے کا احساس ہو رہا ہے، ان کی ناقدری ہم نے جو کی ہے، آج وہ تمام چیزیں ہمارے وہم و گمان میں آ رہی ہیں
اور وہ یادیں آتے ہی ہمارا دل تڑپ جاتا ہے اور ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ماں باپ یقیناً اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کرو، دل سے ان کی خدمت کرو، اور یاد رکھو کہ ماں باپ کو اگر تم مال پر ترجیح دو گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ساری دولتوں کو لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، لیکن اگر دولت کے لیے تم نے ماں باپ کو ٹھکرا دیا تو یاد رکھو کہ ہر ایک کے سامنے جا کر تمہیں بھیک مانگنا پڑے گا، ہر ایک کے سامنے جا کر تمہیں اپنے سروں کو جھکانا پڑے گا، ہر ایک کے سامنے جا کر تمہیں اپنی فریادیں پیش کرنا پڑے گا۔ اگر ماں باپ تم سے راضی رہیں گے، ماں باپ اگر تم سے خوش رہیں گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کی زندگی دے گا، برکت والی زندگی عطا فرمائے گا، گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی، عمروں میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو ایسا انعام عطا فرماتا ہے کہ ان کے زندگی کے جب آخری لمحات آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت بھی ان کے لیے آسانی کے راستوں کو کھول دے گا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر اپنے والدین کی قدردانی کرنے والا بنائے، ان کی خدمت کرنے والا بنائے، اور ان کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔